وہ ٹریچری اب شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گیا مدینے میں۔ یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں، میں کس دکھتی رگ کو چھیڑ سکتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی جو ہے جب قلش اور مسابقت، ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر، یہ ان کی ہڈیوں کے اندر اس کو اٹھایا۔ اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ تھا۔ قریش تو سب ہے، تو قریش جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں گھرانے یہ تھے بنو امیہ بنو ہاشم۔ حضرت ابو بکر نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بھی نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو عدی میں سے تھے۔ اب یہ حضرت عثمان تھے کہ جو بنو امیہ میں سے تھے۔ یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں، جو پورا رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں، اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے اور ہمارے نبی نہیں آئیں گے وہ بھی آئیں گے، اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، محمد کا وصی علی ہے، اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے۔ باقی جو بھی خلیفہ بنا غاصب ہے، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاصب نہیں غصاب کہہ لیں اس کو، وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان۔ ہاؤ کم، کیسے خلافت اس کی؟ اور اس نے اس تک ہاتھ بات بڑھائی ہے کہ حضرت علی تو خدا ہیں، اوتار ہیں خدا کا۔ یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ برپا کیا، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان جمایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی، تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، ان کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں، اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پوچھ کی، تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو۔ گورنر تھے شام کے، انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچل دیتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے نہیں، جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر وہ گویا کہ زد میں آ جائیں، قانون کی زد میں۔ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، پھر اس سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں ماروں؟ عمرو بن العاص کی طرف سے آتا رہا، لیکن بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجیے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کلمہ گو ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس پر اڑے رہنا، ڈٹ جانا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جان اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں،
مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ جو ہیں سارے آپ کے خاطر ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان 1000 مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے بار بار اجازت مانگ رہی ہیں۔ یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں، جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت تک نہیں۔ جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لینا اس سے قصاص سزا دے دینا۔ چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ عنہ۔